بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں موجود ہر انسان سے گناہ اور نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں، چاہے وہ گناہ کفر کی حد تک ہو یا پھر کوئی عام سا گناہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس گناہگار بندے پر کوئی مصیبت، پریشانی یا کوئی بیماری اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی بھی نقصان پہنچے تو یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے یا کوئی رنج پہنچے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ آج کی اس دنیا میں ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کر رہے، اور اس لحاظ سے اس کو طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ جو گناہ وہ کرتا رہا ہے اس کا عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس کے برعکس انسان اتنا ہی ناشکرا ہے، ہر لحاظ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روز گناہ کرتا ہے، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو کہ قابل بیان نہیں ہیں۔ ان سب چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ انسان کو رزق کی نعمت سے محروم نہیں کرتا، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان پوری طرح سے ناشکرا ہو جاتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر حد کو پار کر جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پریشانیوں، غموں اور بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی ایسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے صبر کرنے والے بندوں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش پر صبر سے کام لیں۔ اسی طرح انبیاء کرام اور نیک لوگوں کو بھی آخری دم تک آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کے لیے کوئی ایسا درجہ مختص ہو جسے پانے کے لیے انسان کے اعمال کافی نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جسم، مال اور اولاد کی آزمائش سے گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر جو شخص صبر سے کام لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دیتے ہیں۔ اور جو آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی ہی ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کن لوگوں کی آزمائش سخت ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص انبیاء کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا انہیں اسی قدر آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی بڑی یا چھوٹی مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، 5 چیزوں میں جب تم مبتلا ہو جاؤ، اور فرمایا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا نہ ہو۔ سب سے پہلی یہ کہ جس قوم میں فحاشی اعلانیہ ہونے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلنے لگتی ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہ تھی۔ پھر فرمایا، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو وہ قحط اور مصائب کا شکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتی تو ان پر بارشیں روک دی جاتی ہیں۔
پھر فرمایا جو قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ ان پر غیروں کو مسلط فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جب مسلمان حکمران انصاف پر فیصلہ نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو باہمی اختلاف اور خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بیماری بھی اسی وجہ سے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔